اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس پاک رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ مسلمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ یہ حدیث میں بیان کی گئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول قسم کی چیزوں سے بچا رہتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو وہ اختیار کرتا ہے، گفتگو بھی ویسی کرتا ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ ایک خوبی مسلمان کی بخاری شریف کی حدیث میں یہ بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہیں، یعنی کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ مسلمان کی ایک اور خوبی حدیث میں یہ بیان کی گئی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر مسلمان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غلط مذموم صفات کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان غلط صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے لوگ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان خوبیوں کو اپنانا چاہیے، ان عادتوں کو اپنانا چاہیے کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، بہتری ہے، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خرابی ہے، شرمندگی کا جو باعث بننے والی عادتیں ہیں۔ ان عادتوں میں سے ایک بری عادت وہ یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، کچھ ہی دنوں بعد ماہ رمضان کی آمد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان گزارنا نصیب فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک غلط بات، جو غلط عادت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا، اس بری عادت کا اس طرح اظہار ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد کی خبر دی وہ پکا جنتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ بات پھر ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے بیان کریں، اور زیادہ ظلم کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کریں۔ یہ بڑی ایک جرأت والی بات ہے کہ ایک ایسی غلط بات جس کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، اس بات کو منسوب نبی پاک علیہ السلام کی طرف کر دیا جائے۔ اب اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو ہوتی ہے جہالت، لا علمی،
کہ معلوم ہی نہیں کہ حدیث میں ایسا بیان ہوا یا بیان نہیں ہوا، اور دوسری بات سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ جہالت کا علاج تو یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، علم سے جہالت دور ہوتی ہے، علماء سے رہنمائی حاصل کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے کہ کیا واقعی کسی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے۔ دوسری بات کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں ہے، سمجھدار بندے کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھدار بندہ تحقیق کرتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق بندہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق بندوں کی باتوں کو آگے ہی بیان نہ کرنا شروع کر دیا کرو، بدگمانی دل کے اندر نہ پال لیا کرو۔ جب دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو نتیجہ پھر نفرتوں کی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ چغل خور جب آپ کے سامنے چغلی کرے گا، ایک بہتان لگانے والا جب کسی مسلمان پر بہتان لگا کر آپ کے سامنے بیان کرے گا فلاں بندے نے ایسا کام کہا ہے، اور اگر آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے اسی کی بات پر یقین کر لیا، ہو سکتا ہے وہ دشمنی کی وجہ سے کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور اس بندے کو آپس میں لڑانا چاہتا ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں باتوں پر تو معاملات پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بات کو، سنی سنائی بات کو آگے بیان نہ کیا جائے، ایک اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر لوگ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے منہ پر آپ کے بن جاتے ہیں، دوسرے کے منہ پر اس کے بن جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں منافق لوگ۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل کے اندر کچھ اور رکھے، زبان پر کچھ اور رکھے، یہ ہوتا ہے منافق۔ منافق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک منافق ہوتا ہے جو ایمان والا تو ہوتا ہے، مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن عادت اس کی گندی ہوتی ہے، عمل اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ عمل کیا ہے کہ اس کے منہ پر اس کا بن گیا، اس کے منہ پر اس کا، جناب میں آپ کا بھی ساتھی ہوں، آپ کا بھی خیر خواہ ہوں، اس کا بھی ساتھی ہوں۔ یہ جو صفت ہے کہ تنہائی کے اندر آپ کا دشمن ہے اور آپ کے سامنے آپ کا دوست ہے، اللہ نے یہ صفت منافقوں کی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ہی منافقوں کی یہ صفت، اس بری خوبی کو، اس بری صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب منافق آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے جو آج مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر چکی ہے۔ ایسا بندہ جو دو رخا بندہ ہے، دو منہ والا بندہ ہے، ایک منہ آپ کی خیر خواہی والا، دوسرا منہ آپ کی دشمنی والا، ایسے بندے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے بدترین دو منہ والے کو پاؤ گے۔ لوگوں میں سے بدترین بندہ جو ہوگا یہ دو منہ والا ہوگا، جو ان کے پاس اور منہ سے جائے، ان کے پاس اور منہ سے جائے۔ دو منہ والا انسان قیامت کے دن بدترین بندہ ہوگا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بڑی بات ہمارے فائدے کی ہے، نقصان کی ہے، ان سے کے پیش نظر اس کو اہم رکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ لانے والا، خبر لانے والا بندہ کون سا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے آپ کے فائدے کی بات کرے گا۔
تو آپ اپنے فائدے کو پیش نظر رکھنے کی بجائے یہ دیکھیں بندہ جو خبر لا رہا ہے اس خبر کا معیار کیا ہے، خبر سچی ہے جھوٹی ہے۔ اپریل کے اندر خبریں جس طرح کی چلتی ہیں، اپریل فول کے نام سے یہ ایک بیوقوف بنانے والوں کا جو ایک دن منایا جاتا ہے، اس میں خاص طور پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی تو یہی بات ہوتی ہے، آپ کو اچانک سے خبر آتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، ایک دم سے بندہ ٹینشن میں، یہ کیا ہو گیا؟ بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندے کو بہت بڑی ٹینشن لگ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بندے اسی طرح اور جو بری خبریں لے کر آتے ہیں، تو ان کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے فوراً گھر میں کال کی جائے، تحقیق کی جائے۔ تو فاسق بندہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اعلانیہ طور پر رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو نمازی نہیں ہے، جو اللہ رسول کے احکامات کا پابند نہیں ہے، یہ بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ جو رب کا فرما بردار نہیں ہے، جس نے اتنی ساری سے نعمتیں دی ہیں، وہ میرا اور آپ کا کیسے خیر کا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بندہ چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا دوست و عزیز ہو۔ تو منافق کی ایک قسم منافق عملی، یعنی عمل کے اندر نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، دل کے اندر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر منافق کی ایک اور نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی، فرمایا منافق کی 3 خصلتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جو جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق ہوتا ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب غصے میں آئے جھگڑا ہو تو اس وقت گالی گلوچ سے کام لے۔ اگر یہ 3 عادتیں جس بندے کے اندر ہیں تو سمجھ لیں یہ بندہ منافق ہے۔ تو یہ منافق عملی ہے، یعنی ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگوں کی، فاسقوں کی، منافقوں کی باتوں کا اعتبار ہرگز نہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی کون ہوتا ہے؟ دل کے اندر کفر کو رکھتا ہے، زبان پر اسلام کا نام لیتا ہے۔ یعنی دل کے اندر تو عقائد اس کے غلط ہوتے ہیں۔ کیسے عقائد ہوتے ہیں؟ مثلا وہ اللہ کو نہیں مانتا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ قرآن کریم کو مکمل اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ یہ کہتا جناب یہ مکمل قرآن نہیں ہے، 10 پارے کم ہیں اس کے اندر سے۔ وہ جناب اس طرح کے نظریات رکھتا ہے کہ آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں یہ دین مکمل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بات کرے کہ جناب قرآن وہ ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے، یہ قرآن کامل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جو حدیث کا انکار کرے، جو یہ کہے جناب حدیث کوئی نہیں بس اصل قرآن ہے۔ اب اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے بندے یہ قرآن بھی تو وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ اسی نبی پاک کی مبارک زبان نے بتایا، جس مبارک زبان سے یہ بیان ہوا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک بات کو مان رہے ہو، دوسری کو نہیں مان رہے۔ تو ایسے نظریات رکھنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے منافق اعتقادی، پکا کافر ہوتا ہے۔ اس میں قادیانی بھی آ جاتے ہیں، بد مذہب جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور یہ ایمان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر یہ کرتے ہیں جناب ہم دین کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم و ایاہم یضلونہم ولا یفتنونکم، یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا تم ان سے دور رہو اور انہیں خود سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو، اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنے نہ جاؤ، ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ یہ جو منافق اعتقادی جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں رب نے قرآن میں بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
کافر وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا. کافر کھلم کھلا کہتا ہے جناب میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا. عیسائی، یہودی، سکھ، اس طرح اور غیر مسلم جو لوگ ہیں تو ہمیں کنفرم ہوتا ہے جناب یہ بندہ فلاں ہے. لیکن مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں والا لباس پہن کر، وضاقتہ اختیار کر کے جب وہ ہمارے سامنے اسلام کا حوالہ دے کر اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے تو ایسے بندے کو پہچاننا یہ مشکل ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس خبر کوئی بندہ لائے تو تحقیق کر لیں کہ خبر لانے والا کون ہے. تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اس طرح کی جو خبریں چلتی ہیں، جی ماہ رمضان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا وہ جنتی. اور پھر نیچے اپنے تبصرے ہوتے ہیں کہ جو اس میسج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کرے اسے اتنی خوشخبری ملے گی، 100 لوگوں کو بھیجے اسے یہ خوشخبری ملے گی، 500 لوگوں کو بھیجے یہ خوشخبری ملے گی، اور جس نے انکار کیا اس کا بیٹا مر جائے گا، اس کے گھر میں بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں آ کر دھڑا دھڑ میسج کو عام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا جو نبی پاک نے نہیں فرمائی، یہ کہنا کہ یہ نبی پاک نے فرمائی، اسے ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. تو اس لیے کبھی بھی آپ کے سامنے ایسی صورتحال آپ کو درپیش ہو، آپ کے گھر کے معاملے میں کوئی خبر دے، کوئی دین کے معاملے میں آپ کو خبر دے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ جناب خبر دینے والا بندہ کون ہے. خبر دینے والا بندہ کون ہے؟ باشرع آدمی ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، صاحب علم آدمی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا لوگوں میں کون بھی عجیب بیماری ہو جاتی ہے کہ لوگ خاص طور پر جو خاص دن آتے ہیں، خاص مہینے آتے ہیں، ان مہینوں میں، ان دنوں کے اندر مختلف قسم کے اقوال کاپی پیسٹ کر کے نیچے بلا وجہ کوئی نہ کوئی حوالہ لکھ دیتے ہیں. اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ واقعتاً اس کتاب کے اندر بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ اس کا فیصلہ اہل علم کریں گے، لازمی سی بات ہے، ہر عام و خاص بندہ تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے مذہبی قسم کے جو آپ آگے فارورڈ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ علماء کرام سے تصدیق کر لیا کریں. اگر وہ فرمائیں ہاں ٹھیک ہے بات تو آگے فارورڈ کر دیں، ورنہ آپ پر یہ بات لازم نہیں کہ آپ ہر میسج کو آگے آپ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. آپ پر لازم تو نہیں ہے یہ بات. آپ ثواب کے لیے کام کرنے جائیں اور اپنی جھولی میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آ جائیں تو فائدہ کیا؟ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لیکن بری بات پھیلانا یہ گناہ جاریہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح جس نے اسلام کے اندر برا طریقہ جاری کیا، برا طریقہ کوئی جاری کر دیا، فرمایا اس کا گناہ اسے بھی ملے گا، جس نے اس برے عمل کو کیا اسے بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے جائیں تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ کام کیسا ہے، اور کوئی آپ کو خبر اگر لا کر دیتا ہے تو خبر میں تحقیق کر لیا کریں. یہ قرآن کا ہمیں ایک ترغیب ہے، تعلیم ہے کہ جب کوئی فاسق بندہ کوئی آئے نا خبر لے کر تحقیق کر لیا کرے. اسی طرح ماہ رمضان کی آمد سے پہلے کچھ کام کرنے کی عادت بنائیں، روٹین میں ان باتوں کو شامل کریں. رمضان شریف کے اندر چونکہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، نمازوں کے اندر ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگوں کی مسجد کا رخ کرتی ہے. رمضان شریف کے اندر ایک تعداد ہے لوگوں کی مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھتی ہے. قرآن پڑھنے والوں کا بھی ذوق بنتا ہے، مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں. تو رمضان کی تیاری میں کچھ پہلے ہی
شعبان کے اندر انہی دنوں کے اندر کوشش کریں قرآن پڑھنے کی روٹین بنانا شروع کر دیں، تاکہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے اس میں قرآن پڑھنے کی ہماری عادت بنے۔ ذہین نصیب کچھ نہ کچھ روزے بھی شعبان میں رکھنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں جب روزے رکھیں تو ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ کچھ غلط فہمیاں جو روزوں کے حوالے سے ہیں چند منٹ کے اندر وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک غلط فہمی تو یہ رمضان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جناب روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا، بھول کر کچھ پی لیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی روزہ دار ہے اور بھول گیا، اسے نہیں یاد کہ میرا روزہ ہے، اب اس نے کسی کو پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کوئی بھی چیز اس نے کھا لی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد آیا، جیسے ہی یاد آیا فوراً چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، منہ میں نوالا ہے وہ نکال دے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اسے روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہونے کی حالت میں وضو کر رہا ہے، وضو کے دوران کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، روزہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھے؟ اب روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اسے روزہ یاد ہے۔ ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے بھول۔ غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہوتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر غلطی سے وہ کام آپ سے ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا علم میں ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی بندے کے نماز کا وقت آیا، مثلا فجر کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز میں آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کے ذہن سے نکل گیا، یا ظہر کا وقت ہے، بات چیت کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، آپ کے ذہن سے نکل گیا میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، بالکل بھول گیا، اب آپ سے نماز قضا ہو گئی، تو ایسی صورت میں نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ بعد میں جب یاد آیا فوراً نماز کو پڑھ لے۔ حدیث میں بیان کیا گیا اس بات کو کہ جب اگر کوئی نماز سے بھول جائے تو جب یاد آئے وہی اس کا وقت ہے، وہ پڑھ لے بندہ۔ بھول سمجھ رہے؟ ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو یاد ہے پڑھ رہے ہوگا کہ پڑھتا ہوں، پڑھتے پڑھتے آپ نے نماز کو قضا کر دیا۔ اسی طرح سو رہے ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، اب یہ آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں کہ آپ کی آنکھ لازمی کھلے۔ جب بندہ سوتا ہے تو گویا موت اس کی ایک طرح سے ہو جاتی ہے، تو اب اللہ پاک اس بندے کو جگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات، تو اب سو گیا، آنکھیں نہیں کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ بات ضرور پیش نظر رکھیں کہ رات کو آپ سوئے کب تھے؟ اب رات کو کوئی ایسی آپ کی خاص مجبوری نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلا وجہ آپ 2-3 بجے تک جاگتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، یا ایسی گفتگو بلا وجہ کی کرتے رہے، اب آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، اور آپ نے کوئی اہتمام بھی نہیں کیا، الارم بھی نہیں لگایا، کسی کو کہا بھی نہیں کہ مجھے اٹھا دینا، اب آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، تو اب مجرم آپ ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی ایسا کام ہو جائے، تو بھول کر کوئی غلطی ایسی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر اگر کوئی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم جناب بیوی کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی بچے کو دیکھ لیا، بچے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو بعض کہتے ہیں جناب اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں سرما لگا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا معاذ اللہ، یا روزے کی حالت میں گانے سننا زیادہ گناہ ہے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ روزے کے جو مسائل ہیں میں رمضان میں مزید اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا، بلکہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے الحمدللہ مسائل بیان ہوتے ہیں،
تو کوشش کریں جو نمازی یہاں قریب کے ہیں عصر کی نماز پڑھا کریں 2-4 منٹ کے اندر. میں چند مسائل روزے کے روزانہ بیان کر رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.